جی میں آفتاب رشک مصباحی ایک مرتبہ پھر آپ کی بزم محبت میں حاضر ہوں۔ 10ویں کلاس کے طلباء کے لیے پھر آج ایک اہم گفتگو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ تو منشی پریم چند کو جانتے ہی ہوں گے۔ جی وہی منشی پریم چند جو اردو کے عظیم رائٹر ہیں، اردو کے عظیم رائٹر ہیں۔ ان کا ایک مضمون ہے جو آپ کی کتاب میں شامل ہے، جس کا عنوان ہے قول کا پاس۔ قول یہاں وعدہ کے معنی میں ہے، پاس بمانے لحاظ کرنا، یعنی وعدے کا لحاظ کرنا، وعدے کا خیال رکھنا، قول کا پاس۔ جی منشی پریم چند یہ 1880 میں پیدا ہوئے اور 1936 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پریم چند کی پیدائش بنارس کے گاؤں لمحی میں ہوئی۔ پریم چند کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بنارس کے گاؤں لمحی، یاد رکھیے گا، گاؤں کا نام لمحی اور جگہ بنارس۔ بنارس کے گاؤں لمحی میں ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تاریخ یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں، یہ تاریخ امتحان میں پوچھی جاتی ہے۔ سوال بنے گا کہ منشی پریم چند بنارس کے لمحی گاؤں میں کب پیدا ہوئے؟ تو کب پیدا ہوئے؟ 1880 میں پیدا ہوئے۔ انتقال کب ہوا ہے؟ 1936 میں۔ تو بنارس کے لمحی گاؤں میں منشی پریم چند پیدا ہوئے۔ اچھا ایک اور اہم چیز جانتے ہیں؟ آپ سے سوال ہوگا کہ منشی پریم چند کا اصل نام کیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہونا چاہیے اور یاد رکھنے چاہیے اس بات کو، اس پوائنٹس کو نوٹ کر لیجئے گا اور یاد رکھیے گا، یہ ایگزام کے سوالات بنتے ہیں۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسے میں ہوئی۔ جی مدرسہ آج بڑا بدنام ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسے میں ہوئی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد 1899 میں بنارس کے قریب چنار گڑھ کے ایک مشن اسکول میں اسسٹنٹ ماسٹر کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ جی بنارس کے قریب، کب؟ 1899 میں۔ یاد رکھیے گا، تاریخ کبھی مت بھولیے گا، جگہ کا نام مت بھولیے گا، اور کہاں کب کس چیز میں تقرر ہوا اور کیا کام کیے، ان سب پوائنٹس کو نہ بھولیے گا۔ یہ سب پوائنٹس نہایت اہم ہے، اور صرف یہ 10th کلاس کے ایگزام ہی میں نہیں، انٹر کے ایگزام میں، گریجویشن کے ایگزام میں، ادروائز کمپٹیشن کے جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں، نیٹ، JRF یا اس کے علاوہ جو بھی مقابلہ جاتی امتحانات ہوتے ہیں، یہ سب پوائنٹس کی چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، وہ سب پوچھے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو 1899 میں بنارس کے قریب چنار گڑھ کے ایک مشن اسکول میں اسسٹنٹ ماسٹر کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ 1905 میں کانپور کے ضلع اسکول میں استاد کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا۔ 1905 میں کانپور کے ضلع اسکول میں استاد کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا۔ کہتے ہیں کہ پریم چند کو لکھنے کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ آپ کو بھی ہوگا، آپ کے بعض کلاس ساتھی جو ہوں گے، کلاس میٹ، وہ کچھ نہ کچھ لکھتے ہوں گے، کوئی نظم، کوئی غزل، کوئی کلام، تو کوئی افسانہ، تو کوئی ناول لکھنے کی کوشش، کوئی خطوط لکھنے کی کوشش، تو کوئی ڈائری لکھنے کی کوشش۔ یہ کوششیں ہوتی ہیں، طالب علمی کا زمانہ ایسے ہی گزرتا ہے اور ایسے ہی گزرنا چاہیے، اور آپ کو بھی لکھنا چاہیے۔ اگر نہیں لکھتے ہیں تو لکھنے آنا چاہیے۔ جی کوشش کیجئے گا، بڑا ایسے ہی بنا جاتا ہے۔ جی بڑا ایسے ہی بنا جاتا ہے۔ تو منشی پریم چند کو لکھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ انہوں نے زندگی کے دکھ درد کو قریب سے دیکھا، بہت قریب سے، اور محسوس کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے مسائل ان کی تحریروں کا موضوع بن گئے۔ زندگی کے عام مسائل
جس میں عمومی طور پہ لوگوں کی نظریں کم ہوتی ہے، نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں کہ یہ تو حالات ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن منشی پریم چند اسی کو عنوان بنا کر کے اور پھر اس کی مناسبت سے ساری باتیں لکھ دیا کرتے تھے، عام چیزوں کو اٹھاتے تھے اور اس پہ مضمون لکھا کرتے تھے۔ یہ ایک فن ہے، یہ ایک فن ہے جو سیکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے مسائل ان کی تحریروں کا موضوع بن گئے۔ ان کی زبان بہت سادہ اور سلیس تھی، بہت سادہ زبان، بہت شستہ نپی تلی زبان، بہت سادہ، بہت سلیس زبان استعمال کرتے تھے۔ ان کے بیشتر ناول اور افسانے دیہاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لوگ تو شہروں کے بارے میں لکھتے ہیں، بازاروں کے بارے میں لکھتے ہیں، لیکن دیہات کے جو مسائل ہوتے ہیں، دیہات کی جو سمسیائیں ہیں، دیہات کے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ کس طرح ان کی گزر رہی ہے، کن مصائب سے، کن مشکلات سے، کن دکھوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اس پہ لوگوں کی عام طور پہ نظریں نہیں ہوتی ہے۔ منشی پریم چند نے ان چیزوں کو اٹھایا ہے اور دنیا کو ادھر متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی، ان کے بیشتر ناول اور افسانے دیہاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پریم چند نے تقریباً 1 درجن ناول اور 300 سے زیادہ افسانے لکھے ہیں۔ 1 درجن ناول اور 300 سے زیادہ افسانے لکھے ہیں۔ ان کا شمار اردو کے اہم ترین ناول نگار اور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، اہم ترین ناول اور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ منشی پریم چند کی حیثیت اردو دنیا میں 2 طرح سے واضح ہے، ایک ناول نگار کی حیثیت سے اور ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے۔ یہ دونوں جہتیں یاد رکھیے گا، ان کا شمار ناول نگاروں میں بھی ہوتا ہے، ان کا شمار افسانہ نگاروں میں بھی ہوتا ہے۔ ان دونوں جہتوں کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں کہاں کے مسائل اٹھائے ہیں؟ دیہات کے عام زندگی کے مسائل اور عام حالات کو اٹھانے کی کوشش کی ہے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، نہایت شستہ، یعنی دھلی ہوئی صاف ستھری پاکیزہ زبان میں، بالکل سادہ اور عام زبان میں، جسے سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، اس زبان میں انہوں نے چیزوں کو لکھنے کی کوشش کی ہے اور خوب لکھا ہے، مزے سے لکھا ہے اور ایک طرز دنیا کے سامنے پیش کی ہے، لکھنے کا ڈھنگ پیش کیا ہے، شعور بخشا ہے۔ جی، اس حیثیت سے ان کی تحریریں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کی کتاب میں شامل ہے ان کی تحریر، آپ کی کتاب میں ان کی تحریر شامل ہے اور اس کا عنوان جانتے ہیں کیا ہے؟ قول کا پاس، قول کا پاس۔ اس عنوان سے ان کی کہانی آپ کی کتاب 10ویں کلاس کی NCERT کی، جس کتاب کا نام ہے جان پہچان، اس میں شامل ہے۔ کہنے کے لیے تو یہ جان پہچان کتاب میں ایک مختصر سا تعارف ہے، لیکن یہ ہمیشہ کام آئے گا۔ اس چیز کو پوائنٹ در پوائنٹ نوٹ کر کے اس کو محفوظ رکھیے گا، اور علم وہی ہے جو سینے میں ہے، کاغذ میں ہے وہ نہیں، اس لیے اس کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ بہت کام کی چیز ہے جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اب چلیے آخر میں ان کی چند مشہور ناول کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ جی، ضرورت پڑے تو خرید کر کے پڑھیے، مطالعہ کیجیے، شعور بیدار ہوگا، سوچنے سمجھنے کا ڈھنگ پیدا ہوگا، اور جیسے جیسے آپ کی عمریں بڑھیں گی اور آپ کے تجربات بڑھیں گے، آپ بھی اگر لکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو بہترین تحریر آپ کے قلم سے وجود میں آ سکتی ہے، اور اگر بولنے کا جذبہ ہے تو بہترین اسپیکر بن سکتے ہیں آپ۔ سماج کو ڈیل کرنے کا ایک شعور آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو جی، منشی پریم چند کی کتابوں کے اب نام بہت غور سے سماعت کیجیے اور اسے ضرور خریدنے کی کوشش کیجیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جی، ہمارے یہاں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف پڑھتے ہیں بس ایگزام پاس کرنے کے لیے، پھر دوبارہ چیزوں کو اٹھا کے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک مضمون ہے، کافی ہے، کون کتاب خریدے گا پڑھے گا، لیکن پڑھنا چاہیے۔ جی، آپ لوگ صاحب علم ہیں، باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، اس حیثیت سے چیزوں کو انالائز کیجیے اور اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم تو مالک سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ سب کو صحیح شعور، صحیح سمجھ اور ایک صاحب طرز ادیب اور نقاد بنائے، اور دنیا کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں آپ کو بخشی ہے، جو خوبیاں بخشی ہے، اس سے آپ پوری دنیا کو فیضیاب کریں۔ جی، آخر میں بھول نہ جاؤں، اس لیے پھر آخر میں منشی پریم چند کی چند کتابوں کے نام آپ کو سنائے دیتا ہوں، بتائے دیتا ہوں، تاکہ آپ اس پہ آپ کی نظر رہے، کیونکہ امتحان میں یہ سوالات بنتے ہیں کہ درج ذیل
4 آپشن میں سے کون سی کتاب منشی پریم چند کی نہیں ہے، یا درج ذیل 4 آپشن میں سے 3 غلط کتابوں کے نام رہیں گے، دوسرے رائٹر کے رہیں گے، ایک منشی پریم چند کے، اور آپ سے پوچھا جائے گا درج ذیل 4 آپشن میں سے کون سی کتاب منشی پریم چند کی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کتابوں کے نام بھی یاد رکھیے جی۔ تو میں کتابوں کا نام بتا دوں جی، ہاں سماعت کیجیے۔ منشی پریم چند کی ایک ان کے کتاب کا نام ہے نرملا، دوسری کتاب کا نام ہے بیوہ، اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے میدان عمل، ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے بازار حسن، ایک اور کتاب ہے بڑی مشہور کتاب ہے، بڑی مشہور، اس کا نام ہے گودان، کیا گودان۔ یہ سب ان کے مشہور ناول ہیں، ضرورت پڑنے پہ موقع بموقع، ضرورت نہ بھی پڑے تو بھی خرید کے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ طالب علم ہیں، اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری جو آپ کے سبجیکٹس کی مناسبت سے بک پرووائڈ کرتی ہوں ضرور بنائیے، اور پیسہ بچا کر کتابیں خریدیں اور پڑھنے کی عادت ڈالیے جی۔ تو منشی پریم چند کا اصل نام کیا ہے، یاد رہے گا؟ آپ سے سوال ہوگا منشی پریم چند کا اصل نام کیا ہے جی؟ ہاں جی، دھنپت رائے، کیا دھنپت رائے، دھنپت سہائے نہیں جی، ہاں یاد رکھیے گا، دھنپت سہائے نہیں، دھنپت رائے۔ کب پیدا ہوئے جی؟ 1880 میں پیدا ہوئے۔ کہاں؟ بنارس، گاؤں کا نام لمہی۔ کب انتقال کیے؟ 1936 میں جی، 1936 میں۔ جب پڑھائی کی اسٹارٹنگ کہاں سے کی ہے؟ مدرسے سے، اپنے گاؤں کے مدرسے سے پڑھائی کی اسٹارٹنگ کی ہے، اور اس کے بعد میں جب میٹرک پاس کر لیا تو پھر میٹرک پاس کرنے کے بعد کس چیز کی ملازمت کی؟ اسسٹنٹ ماسٹر کی ملازمت کی۔ کہاں؟ بنارس کے قریب چنار گڑھ کے مشن اسکول میں۔ پھر بعد میں، اور یہ مشن اسکول میں کب تقرر ہوا تھا؟ 1899 میں۔ پھر 1905 میں کانپور چلے گئے، جہاں ضلع اسکول میں استاد کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا۔ اور منشی پریم چند اردو دنیا میں کن 2 حیثیتوں سے جانے جاتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، ایک ناول نگار کی حیثیت سے اور ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے جی، ان کی کتابوں کا بھی نام یاد رکھیے گا جی۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی پھر ہم آپ سے جلد ہی ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ہماری ویڈیو دیکھیے، بار بار دیکھیے، چیزوں کو پوائنٹ نوٹ کیجیے، پوائنٹ آؤٹ کیجیے، اور اپنے دوستوں احباب کو، اپنے ساتھیوں کو ضرور فارورڈ کیجیے، تاکہ علم کے اس سفر میں آپ ان کے مددگار ہو سکے اور ان کا بھی بھلا ہو سکے جی۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان آفتاب رشک مصباحی کو، انشاءاللہ تعالی ہم پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔